یوں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے بطور صدر اقتدار سنبھال لیا اور 2 ہی دن بعد نور الامین کو نائب صدر مقرر کیا گیا۔ اب تک کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نور الامین پہلے اور ذوالفقار علی بھٹو صدر ہونے کے ساتھ ساتھ سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی رکھتے تھے، مگر مشرقی پاکستان کے جدا ہونے کی وجہ سے 4 ماہ تک اسمبلی کا اجلاس منعقد نہ کیا جا سکا۔ بالآخر 14 اپریل 1972 کو اسلام آباد میں واقع اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ میں 146 ممبران کی موجودگی میں اجلاس ہوا، جن میں 2 ممبران مشرقی پاکستان سے تھے۔ 2 ہی دن بعد آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے آئینی مسودہ تیار کیا اور اس کو 10 اپریل 1973 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ 12 اپریل کو صدر مملکت نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس آئین کو آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں 20 دسمبر 1971 کے بعد پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے 14 اگست 1973 کو حلف لیا۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال رکھ دی گئی، مگر 7 جنوری 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیا اور بروز 10 جنوری صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی تجویز دے دی کہ انہوں نے پاکستان کی جو ڈومیسٹک سچویشن تھی اس کا صحیح ادراک نہیں کیا۔ ایکچولی جو 1971 سے لے کے 1977 تک جو ان کی حکومت تھی، 76 تک آخر تک، اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں کی تھی جو ان کے خلاف گئیں۔ مثلا انہوں نے نیشنلائزیشن کی، تمام بڑی بڑی انڈسٹریز، بینکس اور انشورنس کمپنیز، کارخانے، حتیٰ کہ چاول چھڑنے کی جو چھوٹی چھوٹی مشینیں وہ بھی قومیہ لی گئی، نیشنلائز کر لی گئی اور اس کی اسٹیٹ کی ملکیت میں لے لیا۔ وہ ایک بہت بڑا سرمایہ کاروں کا طبقہ تھا، صنعت کاروں کا طبقہ جو بھٹو کے خلاف تھا۔ ایک تو اس کو موقع مل گیا ان الیکشنز میں اینٹی بھٹو فضا بنانے میں۔ دوسری بڑی بات میرے خیال میں یہ تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ بھٹو صاحب پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام کا ایک شروع کیا، ایٹمی پروگرام، اور انہوں نے فرانس کے ساتھ ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کرنے کا ایک سمجھوتا کیا تھا۔ امریکہ یہ کہہ رہا تھا بھٹو سے کہ آپ اس ری پروسیسنگ پلانٹ کو مت لیں اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنائیں، اور اس وقت کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر جو ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے 1976 کے آخر میں، اگست 1976 میں لاہور میں گورنر ہاؤس میں بھٹو کو دھمکی دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں سیاسی غلطی ہم کہہ سکتے ہیں، مگر ایک کانفیڈنس بھی تھا کہ 4 سال میں بھٹو صاحب نے ڈیلیور کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس وقت بھی مقبول ترین وزیر اعظم تھے، اور اگر الیکشن ہو جاتا تو ظاہر ہے وہ ایک دفعہ پھر منتخب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی غلطی صرف 71 میں نہیں ہوئی، 77 میں یہ غلطی صرف نہیں ہوئی، یہ غلطی ابھی حال ہی میں جب نواز شریف صاحب تھے 4 سال میں اس لیے ختم کر دیا گیا کہ وہ آ کے دوبارہ وزیر اعظم نہ بن جائیں۔ یہ غلطیاں پاکستان میں بہت ہوئی ہیں، تو ان کو ایک یقین ضرور تھا کہ اگر موومنٹ ہو رہی ہے تو میں عوام کے پاس جاتا ہوں اور میں عوام سے فیصلہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے عوام نے منتخب کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈیزائن بھی تھا، جو جیو اسٹریٹجک پالیٹکس کی اور پوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس پوزیشن کے اندر بھٹو صاحب ہنری کسنجر کا واقعہ تھا، یا ان کو کھلے عام جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، یا وہ اس پورے ریجن کے اندر سامراج کو چیلنج کر رہے تھے، ان کی غلطیاں بھی ہوں گی، بالکل ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک یہ فیصلہ لیا کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام سے وہ فیصلہ لے لیں گے۔ تو عوام نے تقریباً ان کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا۔ پی این اے کی جو موومنٹ تھی وہ چل رہی تھی، اور وہ موومنٹ میں بھی کسی نہ کسی کنکلوژن پہ وہ پہنچ گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ایگریمنٹ، پروفیسر غفور آن ریکارڈ ہیں کہ ایگریمنٹ ہونے والا تھا، اور جیسے ہونے والا تھا اسی وقت جو ہے وہ لاد دیا گیا، اور مارشل لا پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کی صورت میں انہوں نے مسٹر ہنری کسنجر نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بھٹو کو دھمکی دی
کہ وہ فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ مت لے۔ بھٹو نے کہا کہ میں ضرور یہ حاصل کروں گا کیونکہ انڈیا ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ تو بھٹو نے کہا کہ ایٹمی انڈیا پاکستان کو ہمیشہ بلیک میل کرے گا، اس لیے میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر رہوں گا۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ امریکہ اس میں ملوث ہوا، اور امریکہ نے پاکستان کے داخلی معاملات، بھٹو صاحب کی بہت سی ناکامیاں تھیں، یہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور کارخانہ دار ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب کی اپوزیشن جو تھی پاکستان قومی اتحاد، جس میں 9 جماعتیں تھیں، ان کو پیسے بھی دیے اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا۔ دیکھیے 77 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو خود اعتمادی ان میں بہت زیادہ تھی، انتہا کی تھی، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ اوور کانفیڈنس ہونا نقصان دہ ہو جاتا ہے، وہ اوور کانفیڈنس تھے۔ پھر دوسرے ان کے آس پاس جو دوست تھے ان کے، قائد اعظم کی طرح ان کے بھی سارے آس پاس دوست جو ہے نا وہ کھوٹے سکے زیادہ تھے، جس طرح قائد اعظم کے کھوٹے سکے زیادہ تھے۔ تو اس وجہ سے جو کچھ ہوا، حالانکہ دھاندلی ہوئی ہوگی، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے دھاندلی، اس کے بعد بھی ہوتی رہی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، 2018 کے الیکشن میں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہمیشہ تقریباً ہر الیکشن میں، مگر وہ بھٹو صاحب شاید معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اپنی طاقت کو جو ہے وہ مزید آپ طاقتور بننے کے چکر میں تھے، تو طاقتور بننے کے چکر میں جو ہے وہ فارغ ہو گئے۔ نہیں دیکھیں، جو فیصلے جب وقت کے بعد الٹے ہو جائیں تو پھر ان کو کرٹیک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آئی تھنک ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ ہی ہیز دا میسو پبلک سپورٹ، بس مس کیلکولیشن ہوا، جس طرح کچھ مس کیلکولیشن عمران خان نے کی پاپولر سپورٹ اور پاپولر ریئیکشن کی بیسس پہ۔ دس از پارٹ آف پالیٹکس۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ اتنا غلط نہیں تھا، لیکن مس کیلکولیشن ہو گئی، اور دور اور تھا۔ وہ دور آج کا سوشل میڈیا کنیکٹڈ دور نہیں تھا، گنتی کے اخبار تھے، ایک ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا۔ سو جو آج اگر بھٹو صاحب ہوتے اور آج کے زمانے میں انہوں نے ارلی سنیپ پول کیا ہوتا تو شاید حالات ان کے بہت مختلف ہوتے۔ اس وقت تو اٹ واز ایزی ٹو کرش اینی ون، آج بھی ایزی ہے، بٹ اس وقت بالکل یو کوڈ گیٹ اوے ود اینی تھنگ۔ 7 مارچ 1977 کو انتخابات ہوئے۔ حزب اختلاف نے حکومت میں انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، لہٰذا حزب اختلاف کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کا حلف لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یوں ایک شدید سیاسی بحران پیدا ہو گیا، اور پھر اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کر دیا۔ آئی تھنک جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے فیل ہونا شروع ہوتی ہے، ایون اگر آپ مشرف کا ٹائم دیکھیں، پریزیڈنٹ مشرف کا وین ہی کیم ان، اس کے اندر اکانومی کی کیا حالت تھی، پولیٹیکل ٹسل بہت زیادہ تھی، اور سسٹم آپ کا چل ہی نہیں رہا تھا۔ اینڈ دین آف کورس ہاؤ لیٹ سے جو مینڈیٹ ہے فیڈرل لیول پہ صوبوں اور پھر نیچے کیسے جاتا، آپ نے دیکھا کہ براڈ جو سسٹم ہے لوکل باڈیز کا لے کے آئے کہ جو ڈسمنیشن آف پاور ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، اور عوام بہت زیادہ آئی تھنک اضطراب بھی تھا۔ دوسرا از کہ فارن پالیسی میں اگر آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، اور پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس زون میں، وی لیو ان این انوائرمنٹ جہاں پہ موسٹ پرابلی یو ہیڈ ٹو واک اے ویری ویری ٹائٹ روپ۔ سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا ریزن۔ اکانومی از ون ڈیفینیٹلی، پھر عوام کا بیسیکلی ابھی بھی آپ دیکھیں تو فوج کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ سمجھتے ہیں کہ اٹ کین کم اینڈ اسٹیبلائز دا سسٹم، لیکن آئی ایم شیور ابھی اگر آپ پچھلے 15 سال دیکھیں تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، فوج کا ڈیفینیٹلی بیک سیٹ سے اسٹیئرنگ نظر آتی ہے آپ کو، لیکن اٹ ہیز بین الاؤڈ، اور میرے خیال میں ایوالو ہوگا سسٹم، اور یہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے، اینڈ گریجولی انشاءاللہ پاکستان ول بیکم اے فل فلیجڈ ڈیموکریسی۔ یوں 1973 کا آئین معطل کر دیا، اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، اور جنرل ضیاء نے 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ بھٹو زیر حراست تھے، مگر 1 ماہ بعد ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا گیا، جبکہ 3 ستمبر کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ بھٹو کو 10 دن کے بعد ایک بار پھر سے رہائی مل گئی، جبکہ رہائی کے 3 دن بعد
ضیاء نے مارشل لاء کے تحت ایک مرتبہ پھر بھٹو کو گرفتار کر لیا اور آئندہ آنے والے انتخابات ملتوی کر دیے۔ یوں 18 مارچ 1978 کے دن بھٹو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 4 اپریل 1979 کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو راستے سے ہٹانا تھا، جیسا میں نے کہا کہ امریکہ انٹرسٹڈ تھا کہ بھٹو صاحب کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستانی سیاستدان یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں ان کی دال نہیں گلے گی۔ وہ ایک بڑی قداور شخصیت تھی، وہ ایک بریلینٹ سیاستدان تھا اور اس کی پارٹی بہت مقبول تھی پاکستان میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو جو ہے وہ ان کو آؤٹ وٹ کرے گا، آؤٹ سمارٹ کرے گا ہمیشہ پالیٹکس میں۔ تو وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھٹو کو راستے سے ہٹانے کی ایک کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ قتل تھا، یہ عدالتی قتل تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دینے والے زیادہ تر اکثریتی جو ججز تھے انہوں نے یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ یہ فیصلہ غلط فیصلہ تھا۔ تو یہ ایک کھلا ایک عدالتی قتل تھا جو کہ ایک منتخب وزیر اعظم کا ہوا تھا۔ آئی تھنک یہ تو پھر اس وقت کی لیڈرشپ کا آئی وڈ سے کہ قصور کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے ڈیسیژن لیا، بیکاز بھٹو صاحب کی جو پھانسی آئی تھنک پاکستان نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے، انٹرنیشنلی بھی اینڈ ڈومیسٹکلی بھی، اور جو ان کا نام ہے اٹ از اسٹل الائیو، اسپیشلی اگر آپ سندھ میں جائیں ابھی بھی پیپل کلیم کہ بھٹو زندہ ہے، اور ایک آئیڈیالوجی یا کہہ لیں بھٹوازم کا کانسیپٹ جو ہے اٹ از اسٹل الائیو۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس طریقے سے ڈیسیژن لیں گے یا غلطیاں کریں گے تو اس کا الٹیمیٹلی، بیکاز اف یو لک ایٹ کنٹریبیوشن ادر دین 71، اگر آپ کنٹریبیوشن دیکھیں لائک نیوکلیر پروگرام کا سٹارٹ ہے، پھر OIC کا یہاں پہ اتنا بڑا انہوں نے ہولڈ کی جس میں پورے اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کیا گیا، اینڈ دین آئی تھنک دیر ور سرٹن پاورز ہو نیور وانٹیڈ اے ویری اسٹرانگ لیڈر ٹو ایمرج ان پاکستان، تو شاید ایک آپ کہہ لیں ایکسٹرنل انفلوئنس بھی تھا، بٹ آئی وڈ لیو اٹ کہ جو اس وقت ڈیسیژن لیا لوگوں نے، آئی تھنک دیٹ واز اے بلنڈر۔ دیکھیے اس فیصلے کو لیگلی اسپیکنگ ذوالفقار علی بھٹو والے فیصلے کو کسی نے بھی عدالتی فیصلہ جو ہے نہیں سمجھا۔ یہاں پہ میں وکیل ہوں اور بہت معذرت کے ساتھ عدالتوں سے کہ یہاں پہ جو انصاف ہوتا ہے وہ بے دخلی کی درخواستوں میں، ڈیکلریٹری سوٹس میں، میرے اور آپ کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی جگہ پہ، اس میں تو انصاف ہوتا ہے۔ جہاں پہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ انصاف کے سوال پہ بہت بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں، اور وہ جو بہت بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں وہ درست طور پہ بھی اٹھتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بھٹو صاحب اس مرڈر میں انوالو تھے یا نہیں تھے، مگر جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے یہ فیصلہ سراسر غلط ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی فریق جو ہے، کوئی بھی وکیل، کوئی بھی شاید اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ تو جب فیصلہ درست نہیں ہے، ہم زمینی انصاف پہ اور عدالتی انصاف پہ اور کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے اس پہ انصاف پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ایویڈنس کی بنیاد پہ ان کو ڈیتھ نہیں دی جا سکتی تھی، اور نسیم حسن شاہ نے اس بات کو کنسیڈ بھی کیا ہے خود۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس میں تو نسیم حسن شاہ صاحب کے بھی آپ نے کامنٹ سنے ہوں گے، انہوں نے بھی مانا کہ اٹ واز ہمیں ناراض کر دیا تھا، آپ پھانسی نہیں دیتے ناراض کرنے میں، اٹ واز اے فلمزی قتل تھا کورٹس کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کے لیے ورڈ یوز ہوئے ہیں کورٹس کے فیصلوں میں، دا ریچڈ چائلڈ آف لا۔ نفرتیں کرتی ہیں کورٹس وعدہ معاف گواہوں پہ، آپ وعدہ معاف گواہوں کے اوپر سے ضائع موتیں نہیں دیتے، آپ ایک ان پروون کیس کے اوپر صرف اس ازمپشن پہ کہ ان لوگوں نے ان کے بہشت پہ کام کیا ہے آپ سزائے موت نہیں دیتے۔ یہ تو کلیئر جوڈیشل مرڈر تھا، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی شک ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ذوالفقار علی بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ بے نظیر بھٹو، سیاستدان ہی اور جو وزیر اعظم ہیں وہ ہی کیوں قتل ہوتے ہیں، وہی کیوں پھانسی کے پھندے پہ جھولتے ہیں، اور انہی کے ساتھ یہ کیوں واقعات ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور عوام کی نمائندگی جب وہ کرتے ہیں تو جس ملک میں جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور عوام دشمن طاقتیں طاقتور ہوتی ہیں، تو عوام دشمن طاقت عوام کے نمائندوں سے وہی نفرت اور دشمنی کرتے ہیں
کہ جو وہ عوام سے کرتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے. تو جب جمہوریت مضبوط ہوگی، ان کے جو قتل تھے وہ انفرادی فعل نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بعد 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم بنے. جنیجو کو ضیاء الحق نے نامزد کیا تھا. تاریخ ایک بار پھر سے دہرائی گئی اور ضیاء الحق جو کہ صدر وقت تھے 3 سال اور چند ماہ کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی اور یوں ایک اور وزیر اعظم پاکستان گھر چلتے بنے. 2 دسمبر 1988 کو محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں، مگر پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ دہرائے جانے کے عمل سے نہ تھکی اور صدر غلام اسحاق خان نے اس وقت کی منتخب خاتون وزیر اعظم کو 1 سال اور 8 ماہ کے بعد اسمبلی تحلیل کر کے 6 اگست 1990 کو حکومت کا تختہ الٹ دیا. پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے 2 اگست 1990 کو حلف اٹھایا اور 24 اکتوبر 1990 کے عام انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم منتخب کیے گئے. میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم کے منصب پر 6 نومبر 1990 کو فائز ہوئے. میاں صاحب IJI کے سربراہ بھی رہے. تاریخ نے ایک مرتبہ پھر سے کروٹ لی اور اس وقت کے صدر جو غلام محمد اسحاق خان ہی تھے، انہوں نے وہی الزامات دہرائے جو بی بی کی حکومت پر لگائے گئے تھے اور اسی آرٹیکل 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے 18 اپریل 1993 کو عوامی نمائندوں کی اسمبلی تحلیل کرتی. اس عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا اور یوں 26 مئی کو اسمبلی بحال کر دی گئی اور فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دیا گیا. مگر نواز شریف اور اسحاق خان کے درمیان معاملات طے نہ ہو پائے اور ایک نئے سیاسی بحران نے جنم لیا. حکومتی معاملات مفلوج ہو کر رہ گئے. 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں وزیر اعظم اور صدر پاکستان دونوں اپنے عہدوں سے رضاکارانہ طور پر سبکدوش ہو گئے. 8 جولائی 1993 کو معین قریشی نے نگران وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا. 6 اکتوبر 1993 کو 10ویں قومی اسمبلی منتخب ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو نے 19 اکتوبر کو دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا. صرف 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک بار پھر اس وقت کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے ایک منتخب عوامی حکومت کو 5 نومبر 1996 کے دن گھر بھیج دیا اور پھر سے ایک نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد کی آمد ہوئی جو کہ 6 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہے. 3 فروری کو 11ویں قومی اسمبلی منتخب ہوئی. اس مرتبہ قسمت کی دیوی میاں نواز شریف پر کچھ یوں مہربان ہوئی کہ وہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے اور 17 فروری کو وزارت عظمیٰ کی کرسی اپنے نام کی اور چند ہی مہینوں میں وہی آرٹیکل 58(2)B جس کی آڑ میں سابق صدور نے منتخب وزرائے اعظم اور ان کی اسمبلیوں کو گھر بھیجا، اسے 13ویں ترمیم کے تحت ختم کر دیا اور 14ویں ترمیم کے تحت فلور کراسنگ کا رستہ بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی تاکہ جمہوریت کو مزید تقویت ملے. حکومت اور اپوزیشن ایک صفحے پہ آئیں، ایک پیج پہ آئیں اور وہ دور تھا جب 1973 کا آئین بنا.
جب بھٹو نے آئینی مسودہ پیش کیا اور بھٹو نے سب جماعتوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جس میں ولی خان تھے جو پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ تھے، اور تمام اپنے مخالف سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کر کے ان کو کنونس کیا کہ پاکستان 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے وجود کے لیے ناگزیر ہے. سو آل پولیٹیکل پارٹیز دے سائنڈ دی 1973 کانسٹیٹیوشن. یہ کنسنسس سے بنا ہوا ڈاکومنٹ ہے جو آج بھی چل رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں، بھٹو صاحب کے بعد پاکستان کی سیاست میں کھینچا تانی اور ایک دوسرے کو حکومت نہ کرنے دینا، جو حکومت ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا، اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی فلاحی منصوبہ ہے معاشی یا سیاسی، اس کو سبوٹاج کرنا، یہ ایک رواج بن گیا، یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی. ایک تو سیاسی حکومتیں اگر کسی کے کندھے پر چڑھ کے آتی ہیں تو پھر اسی طرح سے ایبسلیوٹ پاور کی بات کرتی ہیں، جن پاورز کی وجہ سے وہ آتے ہیں. یہ بھلے میاں صاحب کی پرانی پچھلی حکومتیں ہوں، پہلے کی، یعنی کہ مساق جمہوریت سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، یا جنرل مشرف سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، یا پھر یہ عمران خان صاحب ہوں. یہ ایبسلیوٹ پاور کا جو خواب ہے، اس نے پاکستان کے آئین کے اندر بہت ساری جو ایسی چیزیں در آئی ہیں یا لائی گئی ہیں کہ جس نے کہ مطلق العنانیت کو بھی 58(2)B کی صورت جنم دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 15ویں ترمیم ہو یا دیگر ترامیم ہو، جس کو پھر 18ویں ترمیم میں ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی. تو یہ ایک جو غیر سیاسی طاقتوں کے ذریعے ہمارے ہاں آئین کو اور قانون کو اور قانون سازی کو انفلوئنس کیا جاتا رہا ہے. 58(2)B یا 63A یہ ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جس میں 52(8)B جو تھا وہ تو پیور میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پہ کیا گیا ہوگا، اور وہ فرمائش پہ اس لیے کیا گیا ہوگا کہ صدر عام طور پہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، اور صدر عام طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ طور پہ استعمال ہوتا ہے. پھر 63A کا جو وہ کانسیپٹ کیا گیا کہ اس میں پھر یہ ایک طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس طاقت کو توڑنے کی جو ہے نا وہ کوشش تھی کہ جو لوگ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آئیں اور وہ اگر 4 باتوں پہ ووٹ نہ کریں پارٹی کی منشا کے مطابق تو اس کے نتیجے میں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں. پھر اس 63A کو جو ہے نا پھر اب ایک ججمنٹ میں جو ہے اس میں مس انٹرپریٹ بھی کر دیا گیا، جس کا ریویو پینڈنگ ہے. یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتی، اس لیے نہیں چلتی، ہمارے کلچر ہے. کلچر یہ ہے کہ آپ، مجھے اگر پتہ ہے کہ میں الیکشن میں آپ سے جو ہے نا 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوں، کوئی مائنر سا فرق ہے، اتنا فرق ہے جس فرق کو آسانی سے کوئی طاقت کے زور پہ، انتظامی زور پہ جو ہے نا وہ اس کو میٹ وت کر سکتا ہے، اس کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، تو ہم اس طاقت کے ساتھ، اس 12ویں کھلاڑی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلتے ہیں. یہ کلچر جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے، ڈیمیج اس نے کیا ہے ملک. یہ قانون سازی کو جب تک پیورلی پولیٹیکل گورنمنٹ آزاد فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد نہیں آتی وجود میں، اور پھر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور وہ آئین کے مطابق کام نہیں کرتی اور قانون سازی نہیں کرتی، تو پھر آپ ایک صحیح جمہوریت کا خواب ہی صرف دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، شکر کریں گے 2/3 کی یہ شرط غلطی سے رکھی گئی ہے. آپ بڑی بچت ہوئی بھی ہے اس ملک کی اور اس آئین کی. مجھے یاد ہے ہم رپورٹرز تھے جس دن یہ 12ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی، یہ کوئی 11 منٹ میں پاس ہو گئی تھی. لٹرلی اٹ واز پاسڈ انڈر 12 منٹس. 3 ریڈنگز ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کی، 3 ریڈنگز جناب، اینڈ یو لائک یہ ہوا کیا یار، اور ہو گئی. اس کے بعد امیر المومنین بننا تھا نا، بہت چیزیں ہونی تھی. یہاں پہ تو ہر چیز پرسنلائزڈ ہے. یہاں پہ پارٹیز پرسنلائزڈ ناموں پہ ہیں، JUIF، PMLN، PMLN، اس طرح PMLQ. اب یہ ساری چیزیں پرسنلائزڈ ناموں پہ ہیں. یہاں پہ تو اگر آپ یہ 2/3 کی ہٹا دیں گے تو تباہی پھر جائے گی. میں تو بڑا خوش ہوں کہ 2/3 کی میجورٹی ہے، بیکاز کم از کم آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں، جہاں تک بات ہے بلیک میلنگ کی، جہاں جہاں پہ کولیشن گورنمنٹس بنیں گی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بات وہی آ جاتی کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں کیوں. اگر تو گورنمنٹ میں صرف اس لیے ہیں کہ آپ کی القادہ یونیورسٹی کا کیس نہ چلے، آپ کا سر پیلس کوئی سوال نہ کرے، ایون فیلڈ پہ کوئی بات نہ ہو، تو پھر آپ کو سب کے ساتھ بلیک میل ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں ملک کی اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو کس طرح بلیک میل ہوگا؟ بلیک میل اب تب ہوتے ہیں when you want to stay in power at any cost.
اور پاور میں آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اتنے اسکیلیٹنز اپنے اپنے کبرڈز میں ہیں کہ کوئی ان کبرڈز کو کھول نہ پائے. کوئی ایک آنیسٹ لیڈرشپ ہوگی. ہم دیکھیں گے کیسے بلیک میل ہوتی ہے. بلیک میل تبھی ہوتی ہے نا جب آپ مجھے بلیک میل کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے مالک میں آپ یہ 10 چیزیں بتا دوں گا, تبھی میں بلیک میل ہوں گا نا. when I want to hide something, I have something to hide. اور دوسرا میں نے اپنی پاور نہیں چھوڑنی. اس کی وجہ یہ بھی ہے, ایک تو ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے پولرائزڈ ہے, ڈیوائیڈ ہے, لیکن ایک سپلٹ مینڈیٹ اور کمزور سادہ حکومت بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بلیک میلنگ کی اتحادیوں کی شکار ہو. اس کے پاس اتنی اکثریت نہ ہو کہ پاکستان کے ساختیاتی اسٹرکچرل جو پرابلمز ہیں پاکستان کی معیشت کے, سماج کے, سیاست کے, اس کو حل کرنے کی صلاحیت نہ رکھا جائے. تو یہ ایک بائی ڈیفالٹ ایسے ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ رہیں اور ایک کمزور حکومت ہو جو اتحادیوں کے رحم و کرم میں ہو. آدھے گھنٹے کے اندر وہ لوگوں کا ضمیر جگایا جا سکے اور آدھے گھنٹے کے اندر لوگوں کا ضمیر سلایا جا سکے. تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو آج ہماری سیاست کے نقائص ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے ڈالے گئے ہیں. اس میں ترقیاتی فنڈ 1985 کی اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ پہلے کونسلر کے ہوتے تھے, کونسلر کے ہٹا کے وہ قومی اسمبلی کے اراکین کو گلی نالی سیوریج سولنگ کے فنڈ دیے گئے تاکہ قانون سازی کے بجائے وہ ایک کونسلر ٹائپ ان سے ووٹر توقعات رکھے. تو جو پاکستانی سیاست کے نقائص ہیں وہ بڑی سوچ کے بچار کرنے کے بعد پروسیسز کے ذریعے, لاز کے ذریعے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں, سیاسی نظام میں شامل کیے گئے. نواز شریف کی حکومت کو 2 سال 8 ماہ ہی ملے تھے کہ پھر اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف, جو کہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی بھی تھے, نواز شریف کا حکومتی تختہ الٹ دیا اور چیف ایگزیکٹو کے طور پر پی سی او کے تحت ملکی معاملات سنبھال لیے. آئین کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ سینٹ, وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں. یہ بات یاد رکھیں, جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ تہیہ نہیں کرتی کہ انہوں نے ہر صورت میں پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پارلیمان کا دفاع کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, اس وقت تک یہ غیر آئینی ترامیم اور غیر آئینی طریقے سے شبخون مار کے حکومتوں کو ختم کرنا جو ہے یہ بند نہیں ہوگا. اور یہ ملک میں غیر آئینی جو اقدامات ہیں, مارشل لاز یا اور جو طریقے ہیں حکومتوں کو ہٹا کے گھر بھیجنے کے, یہ جاری رہیں گے. دیکھیے, آئین کے اندر جو غیر آئینی ترامیم ہیں ان کا راستہ آئین ہی روکتا ہے. کیسے؟ اور 73 کے آئین کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو آئین کو توڑے اس کی مدد کرے, اس کے لیے توڑنے میں سہولت کاری کرے, اس پہ آرٹیکل 6 لگا دے, غداری کا مقدمہ بنائے, سنگین غداری, صرف غداری نہیں, سنگین غداری, سزائے موت. یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتے. مثلا ایک مقدمہ چلا تھا پرویز مشرف پہ, اور آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے اوپر جن جج صاحب نے وہ فیصلہ دیا تھا موت کا, پھر ان کا چلے جانا بھی بہت سارے سوالات ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ ہم نہیں دے سکے. پاکستان میں کتنے ڈکٹیٹرز ہیں, اس طرح تو آپ اگر علامتی بھی کسی کو سزا دیتے تو شاید پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں جنرل ایوب آئین توڑ کے آئے, اور جنرل یحییٰ جو ہے وہ آئین توڑ کے آئے, جنرل ضیاء الحق آئین توڑ کے آئے, جنرل مشرف آئین توڑ کے آئے, اور آئین کی پامالی جو ہے وہ 40-42 سال اس ملک کے جو ہے وہ لے گئی, لیکن کوئی ان کو احتساب ان کا نہیں کر سکتا. آئین ترامیم کا راستہ جو کہ غیر آئینی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, وہ راستہ روکنے کے لیے بطور قوم ہم تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی جو اس کے آخری دن تھے, اور آپ اس میں قانون سازی کا طریقہ کار دیکھیے کس طرح سے اس میں ایسے بھی آئے جس میں بعد میں جو ہے نا وہ جب ہم نے اپوز کیا اس کو, ہم گورنمنٹل پارٹی, ہم ان کے اتحادی تھے, جب ہم نے بعض بلوں پہ اعتراض کیا تو انہوں نے ایک بل پہ تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے, یہ تو وہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا, غلطی سے ہم سے لے ہو گیا ہے. تو اس طرح کی بھی باتیں, اور جو غلطی سے نہیں لے ہوا اس میں بھی بہت سارے مسائل. الیکشنز ایکٹ میں جو سیکشن 230 کے حوالے سے جو کام کرنے کی کوشش کی گئی اور جس کو بعد میں ڈائلیوٹ کیا گیا, تو یہ تو عام لیجسلیشن تھی.
عام لیجسلیشن کے پیچھے جو ہے وہ اتنا وہ شاید پریشر جو ہے وہ ان حلقوں کا، طاقتور حلقوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جب دستوری قسم کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے، اور وہ جو پریشر ہے وہ آپ چونکہ برداشت کرتے ہیں اس لیے پریشر ڈالا جاتا ہے. تو ہم جو پریشر برداشت کرتے ہیں وہ عوامی مفاد میں نہیں کرتے، ہم اپنے مفاد میں یا سسٹم کے سو کارڈ نام پہ کہ جی سسٹم بچ جائے. تو جس دن تک ہم یہ بچاتے رہیں گے سسٹم کو اور اس طرح سے ہم کنسیڈ کرتے جائیں گے اس دن تک یہ سب کچھ ہوتا جائے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں جب بھی جو ہے وہ غیر جمہوری واقعات ہوئے ہیں کبھی نہ قوم کھڑی ہوئی ہے نہ سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں. آئینی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ 1973 کا جب آئین بنا وہ ایک بڑی بات تھی کہ یونینیمسلی متفقہ طور پہ قومی اسمبلی کا، جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں، حزب اقتدار، حزب اختلاف، ان کا ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا. یہ بہت بڑا ایک سوشل کانٹریکٹ تھا. لیکن اس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ جہاں آئین میں یہ لکھ لیا گیا کہ آئین کو توڑنے والا، معطل کرنے والا آرٹیکل 6 کے تحت موت کا حقدار ہے، تو وہ ایک بڑا سٹرونگ اس کے لیے میسیج تھا. لیکن پھر آئین کو پروٹیکٹ کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جن ججوں نے آئین کے تحت اوتھ لیا ہوتا ہے وہی اس کو پی سی او کے تحت حلف لے لیتے ہیں، اور ہر آمر کے جو غیر آئینی ماورائے آئین اقدامات ہیں ان کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی اسمبلی وجود میں آتی ہے جو اس کی توثیق بھی کر دیتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آئینی طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو اور ساورن پارلیمنٹ ہو. مضبوط پارلیمنٹ، آزاد اور خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا آئین کے تحفظ کی ضمانت ہے. اور پھر 10 اکتوبر 2010 کو عام انتخابات کرائے گئے. یوں میر ظفر اللہ جمالی 21 نومبر 2002 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے. 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے حق میں قرارداد منظور کرتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا. 1 سال اور 7 ماہ کے بعد حالات کی تاب نہ لاتے ہوئے میر ظفر اللہ خان جمالی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. 26 جون 2004 بحیثیت وزیر اعظم ان کا آخری دن تھا. اب قرعہ نکلا چودھری شجاعت حسین کے نام کا، جو 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک ہی وزیر اعظم رہ سکے. پھر 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 کو شوکت عزیز کو موقع دیا گیا. اس ملک کے 5ویں نگران وزیر اعظم محمد میاں سمرو 16 نومبر 2007 سے 24 مارچ 2008 تک ذمہ داریاں نبھاتے رہے. اسی دوران 27 دسمبر 2007 کو اسی لیاقت باغ میں محترمہ بینظیر بھٹو پہ جان لیوا حملہ کیا گیا، جدھر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. محترمہ جانبر نہ ہو سکی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لیاقت علی خان کے قتل کی طرح بے نظیر کا قتل بھی معمہ رہے گا، اور کبھی بھی اس کے اصل جو مجرم ہیں وہ گرفتار نہیں ہوں گے. اور یہ ہمارے پاکستان کی ایک المناک تاریخ ہے، وہ معمہ رہے گا. اور اس سے پہلے لیاقت علی خان کے قتل کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ سید اکبر نے ان کو کیوں مارا، کس نے مروایا. بے نظیر کے ساتھ یہ بھی یہ ہوا. اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک وہاں پہ کوئٹہ میں ایک پختون لیڈر عبدالصمد اچکزئی، ان کو قتل کیا گیا، کوئی پتہ نہیں چلا کس نے کیا. اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے. پھر آخر میں جو اہم واقعات ہوئے ان میں کئی اور قتل بھی شامل ہیں، اور کبھی بھی ان واقعات کی ایک منصفانہ، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات نہیں. یہاں پہ تو کمیشن پہ کمیشن بنتے رہتے ہیں. بے نظیر بھٹو کا قتل ایک اور کمیشن، ایک اور انویسٹیگیشن، ایک اور چیز، اور بلکہ وہ تو یہاں پہ شاید کمیشن بھی نہیں، وہ تو UN کمیشن آیا.
چیزیں سب کے، اور ایک ایسا سچ ہے کہ اس وقت کی حکومت جو تھی وہ موجود تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہاں پہ آئی ہیں، ان کی سیکیورٹی کو جو معاملات تھے یا ان کو جو رسک تھا، تو یہ کب انجام تک پہنچیں گے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ایسے ہی ہے جیسے بہت ساری فائلیں بند ہو جائیں گی، یہ فائل بھی بند ہو جائے گی۔ ایک وزیر اعظم کو، سابق وزیر اعظم کا لیاقت باغ کے چوراہے پہ مارے جانا، اس میں تحریک طالبان ہو یا دہشت گرد تنظیمیں ہوں، جس کا بھی اس کے اندر شامل ہونا، ان کا یہاں پہ آنا، ان کا مار دینا اور جائے وقوع کو جو ہے وہ صاف کر دینا، اس پہ پانی پھیر دینا، اصل میں پاکستان کی تاریخ پر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے، انصاف پہ۔ اور ایک معصوم جو خاتون تھی، وزیر اعظم تھی، قائد تھیں، لیڈر تھیں، ان کے قتل کے اوپر پانی پھیرا گیا۔ بے نظیر کو شہید کر کے جو ہے ایئرپورٹ کا نام جو ہے بے نظیر ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ یقیناً بے نظیر کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ ہم کیوں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگتے ہیں جس کے پیچھے ہم کو لگایا جاتا ہے؟ ہم کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ امیڈیٹلی کرائم سین کو نہیں دھویا جاتا؟ ہم کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ لیاقت علی خان کو قتل کر کے اس کے قاتل کو پکڑنا جو ہے وہ درست تھا، نہ کہ اس کو مارنا درست تھا، اور اس کو مارنے والے کا ہم کو پتہ تھا، اس کے باوجود کبھی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ بی بی کے قاتلوں کو جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے جن کے حوالے سے کوئی مشکوک باتیں تھیں، وہ سب مشکوک حالات میں جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوئے۔ تو جب آپ جواب نہیں لیں گے، جب آپ سوال نہیں اٹھائیں گے، تو پھر جواب بھی نہیں ملے گا۔ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، ہم نے سوال نہیں اٹھائے، ہم کو جواب نہیں ملا۔ دیکھیں جس سپیڈ سے بی بی کے قاتلوں کا الزام لگ گیا تھا اس پہ ٹی ٹی پی کے اوپر اور ان تمام لوگوں پہ، جس سپیڈ سے ہمیں ایک دم انیشل شہادتیں ملیں گی، جس سپیڈ سے اس جگہ کو دھویا گیا اور سب کچھ کیا گیا، اس کے بعد جتنی کنٹروورسیز تھیں ان کے قریبی ترین لوگوں کی کہ کون گیا، کون گاڑی کہاں سے مڑی، کیسے مڑی، آئی تھنک یہ سارے سوال ایک نان اسٹیٹ ایکٹر پہ خالی میرے خیال میں نہیں بنتے۔ مجھے تفتیش کبھی آگے جاتی نہیں نظر آتی، بیکاز اس میں اگر نام آئیں گے تو بہت پاورفل لوگوں کے نام آئیں گے۔ وہ انفرادی فعل نہیں تھے۔ تک آپ یو این کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے، جو ویب سائٹ پہ ہے کتابی شکل میں، اس لیے، اور اس کے بڑے واضح مقاصد ہیں۔ مثلا محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ سیاست کو بند کمروں میں ڈیل کے ذریعے کرنے کے قائل نہیں تھی۔ وہ اقتدار کے لیے قربان کر کے پارٹی بچا لیتی تھی۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو سیاست کو گلی کوچوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، مزدوروں کسانوں میں لائیں۔ تو جب سیاست کو عوام سے دور لے کے جانا ہے، ان کو مارکیوں میں لے کے جانا ہے، ان کو بند کمروں میں لے کے جانا ہے، ان کو عوام سے دور لے کے جانا ہے، تو پھر ان لوگوں کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا ہو۔ لہٰذا انتخابات کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ انتخابات کے نتیجے میں اگلے منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، جو کہ 25 مارچ 2008 کو اپنے منصب پہ فائز ہوئے، اور اسی دوران پرویز مشرف نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یوں آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 13ویں صدر کے طور پہ سامنے آئے۔ 26 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا۔ ماضی کے وزرائے اعظم کی طرح یوسف رضا گیلانی بھی 5 سالہ مدت پوری نہ کر سکے، اور پھر راجہ پرویز اشرف 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک وزیر اعظم رہے۔ منتقلی اقتدار کے دوران ایک اور نگران وزیر اعظم سامنے آئے، میر حاضر خان کھوسو، جو 25 مارچ 2013 سے 5 جون 2013 تک وزیر اعظم پاکستان تھے۔ 14ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 1 جون 2013 کو ہوا، اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کا تیسری دفعہ موقع ملا، اور انہوں نے 5 جون 2013 کو وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر پہ سجایا۔ مگر ملک کی سیاسی تاریخ ہے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور تقریباً 4 سال بعد پھر سے
اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا اور یوں پاکستان کے 27ویں وزیر اعظم بھی 5 سال مکمل کرنے کا خواب ادھورا چھوڑ کر پارلیمنٹ کو خیر بات کہہ گئے۔ میاں صاحب کے بعد شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم ٹھہرے، جن کو یہ عہدہ 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک ملا۔ پاکستانی جمہوریت میں 29ویں وزیر اعظم کا نام جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک ہے، جو نگران وزیر اعظم تھے۔ 2 ماہ سے بھی کم عرصے تک اس کرسی پر فائز رہے۔ تبدیلی کا نعرہ لیے عمران خان نے 18 اگست 2018 کو پاکستان کے 30ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ انہیں بھی تقریباً 3.5 سال کے بعد تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، جو کہ ایک آئینی طریقہ کار تھا۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے ایک بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا اور یہ سیاسی دانش کے بالکل خلاف تھا۔ ان کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، ان کے پاس اکثریت تھی پارلیمنٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ ان کو اپنی 2 حکومتیں جو پنجاب اور KPK میں تھی ان کو سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بہت بڑی اسیسمنٹ کی اندازے کی غلطی ہے۔ سیاسی اندازے جب آپ لگاتے ہیں، سیاسی کیلکولیشن کرتے ہیں تو بڑی آبجیکٹیولی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس پر غلطی کر دی، 2 حکومتیں یہاں گوا دی، پھر بعد میں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی حکومتیں کھو بیٹھے اور تنہا ہو گئے، اور یہی مطمع نظر تھا ان کو ہٹانے والی قوتوں کا، اور وہ آسانی سے اس کا شکار ہو گئے، اور آج وہ جیل میں، ان کی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، ٹکڑے ہو گئی ہے۔ یہ وہ غلط فیصلہ تھا جس کے نتائج وہ بھگت رہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ان کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئینی عمل کو جس طرح سے انہوں نے غیر آئینی میں تبدیل کیا، جس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا، اور ایک بار نہیں 2 بار فیصلہ دیا، ابھی حال ہی میں بھی ایک فیصلہ آ گیا۔ تو عمران خان صاحب اگر سیاسی ذہنیت کے ہوتے تو یقینی طور پر بھی آپٹ کرتے، وہ قبول کرتے کھلے دل سے کہ ان کی شکست ہے، مگر اس کو انہوں نے ایک انٹرنیشنل سازش، بین الاقوامی سازش کے ساتھ جوڑ دیا، حقیقی آزادی نامنظور، غلامی نامنظور، اور ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا کون سے بیانیہ انہوں نے بنا کے اس پورے آئینی عمل کو داغدار کر دیا جو کہ آئین کے اندر تھا، اور پیورلی جو ہے وہ انڈیجنس پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک آئینی موو تھی جو کہ ان کی اپوزیشن نے کی تھی، لیکن اس کو کس طرح سے داغدار بنایا گیا۔ تو کرنا تو یہی چاہیے تھا، تو ان کی صرف یہ ایک حماقت نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کی ایک اور سیاسی غلطی جو کہ انہوں نے اسمبلیاں برخاست کر دیں ٹائم پہ، اور ٹائم سے پہلے، اور پھر وہ بھی ایک فرد واحد کی خواہش کے اوپر، یعنی کسی بغیر کسی وجوہات کے 1-2 اسمبلیوں کو برخاست کر دینا کہ ان کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ اسمبلیوں کا الیکشن نہ ہو۔ انہوں نے آئین کو دراصل اپنے تابع کرنے کی کوشش کی، جو کہ مطلق العنانیت کی ایک اور قسم ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان آمریت اور فسطائیت سے فسطائیت تک جو پہنچا، اس میں پچھلے دور میں اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے دور کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوریت نام کی کوئی چیز شاید ہم پاکستان کے اندر ایکسپیرینس نہیں کرتے، اور اس کی ذمہ داری بہت سارے یعنی لوگوں کے اوپر ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کچھ سیاسی قوتوں اور خاص کر کے تحریک انصاف کی اس سیاست کے اوپر ہے جو کہ 6 مئی تک تو سپریم کورٹ کے ذریعے سے بات چیت کر رہی تھی اور انتخابات کے نتیجے تک پہنچ رہی تھی، لیکن 9 مئی اچانک اس کو اس کے اندر ڈیڈ لاک لایا گیا، اس کو توڑا گیا اس پروسیس کو، اور اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا جس نے پاکستان کی سیاست کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا پاکستان کی سیاستدانوں، جمہوریت، آزادی اظہار، ان سب کو میرا خیال ہے کہ بھگتنا پڑے گا۔ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، عمران خان صاحب بھی غیر سیاسی ہیں، وہ اتنی بڑی جو ہے نا تعداد اس کو ساتھ باہر لے گئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، اور یہ ایک کنٹینیوشن ہے۔ پہلی جنگ جو انہوں نے ماری جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی اور ان سے مینج نہیں ہو پا رہا تھا، رائٹلی یا رانگلی، ان کے الزامات کو 1 منٹ کے لیے آپ کنسیڈ کر لیجیے، جب ان سے عمران خان صاحب سے مینج نہیں ہو رہا تھا تو وہ جو سب سے عزت والا طریقہ تھا اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتے، مگر انہوں نے سب سے بے عزتی والا طریقہ جو ہے قاسم سوری کے ذریعے اور
یہ اپنا جہلم والے وکیل صاحب ہمارے ان کی فواد چودھری صاحب کے ذریعے جو سب سے بے عزتی والا طریقہ وہ کیا، اور وہ جس وقت وہ سب سے بے عزتی والا طریقہ جو ہے وہ اختیار انہوں نے کر لیا تھا ڈیزولیشن والا، تو ابھی تک وہ فواد چودھری تقریر کر رہے تھے اور میرے جو ہے نا موبائل پہ میسج آ گیا کہ صدر صاحب کے یہاں کیمرے لگ چکے ہیں. تو اس طرح سے مینیج کرنے کی کوشش آپ نے خود غیر جمہوری بات کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی ریزائن کروا کے معاملات کو لٹکایا، پھر 2 اسمبلیوں کو توڑا، اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ آپ 9 مئی تک 10 مئی تک لے کے گئے. یہ سب جو ہے وہ جہالت کی وہ انتہائیں تھیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ریاست کی نظر میں مس فٹ کر لیا. میرا خیال ہے اپوزیشن کے زمانے سے زیادہ غلطیاں ان کی اپنی گورننس کے زمانے میں تھی. جب آپ عثمان بزدار جیسا بندہ لگائیں گے 60% پنجاب چلانے کے لیے تو کیا ہوگا؟ جب آپ محمود خان لگائیں گے جس کو سارے تنزن سفید عثمان بزدار کہتے تھے، اگین ہائیلی انکمپٹنٹ، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ جب آپ اعظم خان کو رکھیں گے ایز پرنسپل سیکرٹری اور ڈس فنکشنل ہو جائے گا آپ کا آفس، تو کیا پھر آپ کیسے سمجھیں گے چیزیں چلیں گی؟ خان صاحب اپنی ٹیم بنا نہیں سکے، اور جو ڈیلیورنس والی ٹیم تھی، بہت زیادہ امیدیں تھیں، بہت زیادہ خواہشیں تھیں لوگوں کی، ہم کی بھی تھیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر وزیر اعظم کامیاب ہو، بیکاز وزیر اعظم کامیاب ہوگا تو ملک کامیاب ہوگا. اور پھر آئی تھنک انہوں نے یکے بعد دیگرے غلطیاں کی. شہباز شریف پہلی مرتبہ 11 اپریل 2022 کو وزیر اعظم بنے، اور ان کا دور اقتدار 14 اگست 2023 تک تھا، جبکہ موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں.